کیوں اسرائیل کے وزیر اعظم نتن یاہو، جن پر ایران کی طرف سے میزائل حملہ ہوا ان کی رہائش گاہ پر اور ان کی ہلاکت ہو چکی ہے، اور اس کی خبریں کنفرم آ رہی ہیں کہ جس کے مطابق آزاد میڈیا جو رپورٹ کر رہا ہے، اور اسرائیل میں کیونکہ میڈیا پر پابندی ہے اس خبر کو چھپایا جا رہا ہے کہ ایرانی میزائل حملے کے اندر اسرائیلی وزیر اعظم نتن یاہو اور ان کی موساد جو انٹیلیجنس ایجنسی کا چیف وہ مارا جا چکا ہے، جبکہ نتن یاہو کے بھائی کی خبر کی تصدیق تو ہو گئی ہے اسرائیل کی طرف سے بھی، لیکن اسرائیلی انتظامیہ اس خبر کو جان بوجھ کر چھپا رہی ہے تاکہ عوام کے حوصلے پست نہ ہوں، دنیا میں ان کی تھو تھو نہ ہو، اور ایرانی عوام کے، ایرانی افواج کے، ایرانی ریاست کے حوصلے مضبوط اور نہ ہوں، بلند اور نہ ہوں، جبکہ ایران کی طرف سے پہلے ہی یہ اعلان کیا جا چکا ہے۔ اب مختلف انٹرنیشنل میڈیاز میں اور یورپی کچھ چینلز ہیں جن کے اندر سے تھوڑی تھوڑی یہ خبریں لیک ہو رہی ہے، جس پر امریکہ اور اسرائیل کو سخت اعتراض ہے، ان کے تحفظات ہیں، لیکن پھر بھی یہ اب بات تصدیق ہو چکی ہے، ان کی ہلاکت ہو چکی ہے، کیونکہ 3-4 دن ہو گئے اس واقعہ کو ہوئے، ابھی تک اسرائیلی وزیر اعظم منظر سے آؤٹ کیوں ہیں؟ کبھی کہتے ہیں وہ جرمنی میں چلے گئے، کبھی کہتے ہیں کسی اور ملک میں چلے گئے، لیکن جیسا کہ ایرانی قیادت کی شہادت ہوئی ہے اور یہ کے بعد دیگرے ہو رہی ہے، وہ اس کو اون کرتے ہیں، اور ان جیسے اب نئے جو ایرانی سپریم لیڈر مجتبی خامنائی صاحب بالکل وہ اوپن آ رہے ہیں، ان کے وزراء اوپن آ رہے ہیں، ان کے صدر عوام کے اندر نظر آ رہے ہیں، اور یہاں تک کہ ایرانی قیادت کے اب اس وقت امریکہ اور اسرائیل کی طرف سے صرف نشاندہی پر اربوں ڈالر کا انعام رکھا گیا کہ وہ بتا دیں کہاں ہیں، لوکیشن بتا دیں، لیکن پھر بھی ایرانی صدر کی، ایران کے وزراء یہ بالکل لوگوں کی بھیڑ کے اندر وہ نظر آتے ہیں، وہ جلوس جلسوں کے اندر نظر آ رہے ہیں، ریلیوں کے اندر نظر لیکن آ رہے ہیں، لیکن اسرائیلی وزیر اعظم کدھر ہے؟ وہ غائب کیوں ہیں؟ ان کو آ جانا چاہیے تھا یہاں سے۔ اس خبر کے اندر، اس افواہ کے اندر صداقت محسوس ہوتی ہے کہ اس وقت نتن یاہو ہلاک ہو چکے ہیں، اور یہ بہت بڑی ناکامی ہے اسرائیل امریکہ کی، جبکہ ایران کی یہ بہت بڑی فتح ہے کہ اتنی بڑی فوج ہونے کے باوجود، اتنی مضبوط ایٹمی طاقت ہونے کے باوجود، ایران اتنی کمزور طاقت ہونے کے باوجود تنہا وہ پوری دنیا سے لڑ رہا ہے، اور انہوں نے اپنے اہداف حاصل کیے ہیں، جبکہ امریکہ کو ہر مقام پر ناکامی ہوئی ہے۔ تو اب یہ خبریں جان کے بوجھ کے چھپائی جا رہی ہیں۔ اسرائیل اس وقت بالکل تباہ ہو چکا ہے، 7-8 کے قریب ایسے شہر ہیں مسلسل جو ٹارگٹ ہو رہے ہیں، تل ابیب ہے، یروشلم ہے، حیفا ہے، اور کئی اور متعدد شہر ہیں جو اس وقت ایرانی میزائلوں کی برسات کے نیچے ہے، اور تباہی ہو چکی ہے، کھنڈرات تباہ ہو چکے ہیں، کھنڈرات کی شکل میں عمارات بن چکی ہیں۔ ایران کا ڈیفنس سسٹم ختم ہو، اسرائیل کا ڈیفنس سسٹم ایران نے ختم کر دیا ہے، یہاں تک کہ وہ امریکہ کو جنوبی کوریا سے جو امریکی ڈیفنس سسٹم تھا اس کو اسرائیل منتقل کرنا پڑا، ریڈار تمام امریکی اور اسرائیلی وہ تباہ ہو چکے ہیں، اور ایران اس وقت اسرائیل کو گھیر کر مار رہا ہے، کیونکہ حزب اللہ لبنان میں وہ اپنی کر رہی ہے
بمباری میزائلوں سے، حالانکہ اس سے پہلے خطرناک ہتھیاروں کے ساتھ اسرائیل نے لبنان پر کیمیائی ہتھیاروں سے حملہ کیا تھا، جس کے جواب میں حزب اللہ نے، جو شیعہ ملیشیا ہے، انہوں نے 100 سے اوپر میزائل داغے ہیں تل ابیب پر اور اینٹ سے اینٹ بجا دی ہے۔ ادھر حماس غزہ سے وہ حملے کر رہی ہے، مسلسل حملے یروشلم پر، تل ابیب پر، اسرائیل کے مختلف شہروں پہ ہو رہے ہیں۔ اور حیرانی کی بات ہے کہ ابھی عراق سے بھی اسرائیل پر میزائل داغے جا رہے ہیں، یمن سے، شام سے، ہر طرف سے جو اس ایران کی پروکسیز ہیں، جو ان کے گروپ ہیں، شیعہ گروپ ہیں، وہ اس وقت ہوتی قبائل ہیں، وہ اسرائیل پر میزائل داغ رہے ہیں۔ اور کوئی ایسا لمحہ، ایسا گھڑی ایسی نہیں جب اسرائیل میں سائرن نہ بج رہے ہیں اور میزائلوں کی، دھماکوں کی گونج نہ سنائی دے رہے ہو۔ عوام حواس بختہ ہو چکی ہے، عوام پاگل ہو چکی ہے، وہ تہ خانوں کے اندر محفوظ نہیں ہے۔ ایسے ایرانی میزائل جو کلسٹر بم ان کے اندر ڈال کر وہ مار رہے ہیں، 100 200 فٹ پہ جا کے وہ تباہی مچا رہے ہیں۔ تو اسرائیل اس وقت ختم شد اور نتن یاہو ختم شد۔ اس کے علاوہ آبنائے ہرمز جو ہے، اس کی جناب وادی اس وقت موت کی وادی بن چکی ہے۔ ایران نے پوری یورپ کو، پوری دنیا کو وہاں کیپچر کر لیا ہے، ان کی رگیں کاٹ دی ہیں، اور اس کے لیے اب بہت بڑی جنگ جاری ہے۔ امریکہ نے 5000 کے قریب فوجی اور ایک اور بحری بیڑا بھیجا ہے، لیکن اس سے پہلے گزشتہ روز ایرانی نیوی نے 3 آئل ٹینکروں کو نشانہ بنایا اور ان کو نقصان پہنچا دیا۔ تقریباً سینکڑوں کے قریب آئل ٹینکر اس وقت آبنائے ہرمز میں پھنسے ہوئے ہیں، اور خود امریکی جو نیوی ہے وہ، اس کے جہاز، ان کی کشتیاں، جو کہتے ہیں 5000 مزید سب میرین آ گئے ہیں۔ ایک آبدوز بھی امریکہ کی موجود ہے خلیج فارس کے اندر، بلکہ بحر ہند کے اندر موجود ہے، اور یہ تقریباً 700 کلومیٹر دور جا کے کھڑے ہیں۔ ان کی ہمت نہیں ہو رہی کہ آبنائے ہرمز میں داخل ہوں۔ تو اس وقت یہ وادی، ایران نے آبنائے ہرمز کی جو گھاٹی ہے اس کو موت کی وادی بنا دی ہے، امریکہ اور اسرائیل کے لیے اور یورپی تیل کے جہازوں کے لیے۔ سینکڑوں کے قریب آئل ٹینکر پھنسے ہوئے ہیں، کسی کو اجازت نہیں۔ ہاں، ایک اور نئی پیش رفتی ہے، ایران نے اعلان کیا کہ اگر کوئی آئل ٹینکر گزرنا چاہے تو اس کو محصول دینا پڑے گا ایران کو، جیسے کہ بنگلہ دیش کا آئل ٹینکر گزرا ہے، لیکن وہ محصول، وہ ٹیکس، وہ ادائیگی ڈالرز میں نہیں، چینی جو کرنسی ہے، یوان، اس کی صورت میں دے گی۔ اب دیکھیں، اگر اس سے فائدہ اٹھانے کے لیے بہت ساری کمپنیاں اس وقت گر رہی ہیں، ان کی ساتھ گر رہی ہیں، ان کے جہاز کھڑے ہیں، اگر وہ گزرتے ہیں تو چینی کرنسی کہاں جائے گی؟ 20% دنیا کا تیل یہاں سے گزرتا ہے، اور ڈالر کا کیا حال ہوگا؟ ڈالر کا تو بیڑا غرق ہو جائے گا۔ یہی تو جنگ ہے، ڈالر کی جنگ ہے، پیٹرول کی جنگ ہے، معیشت کی جنگ ہے۔ ایران تو ایک بہانہ بنایا گیا، اور فائدہ کس کا ہوگا؟ چائنا کا ہوگا۔ آگے سن لیں، اب افواہ ہے، خبر ہے مستحکم کہ مڈل ایسٹ کے اندر امریکہ کے تمام اڈے تباہ ہو چکے ہیں، اور گولہ بارود، میزائل ختم ہو چکے ہیں، ہتھیار ختم ہوتے جا رہے ہیں، ختم ہونے کے قریب اسرائیل اور امریکہ کے۔ اسی لیے تو وہ جنوبی کوریا سے ڈیفنس سسٹم اسرائیل منتقل کیا گیا حفاظت کے لیے، اور جنوبی کوریا کو اب شمالی کوریا کے رحم کرم پہ چھوڑ دیا گیا، جبکہ شمالی کوریا نے نئے میزائل بھی ٹیسٹ کیے ہیں۔ تو کیوں گیا؟ کہ وہاں اب ہتھیار نہیں تھے۔ تقریباً 8 کے قریب امریکہ کے پاس بہترین
ایئر ڈیفینس سسٹم موجود تھے جو اس نے مڈل ایسٹ میں اور ایک لگایا تھا ادھر جنوبی کوریا میں دیا تھا اور اسرائیل کو دیے تھے. انہیں 8 میں سے 4 تو مکمل ختم ہو گئے ہیں، ریڈار مکمل ختم ہو چکے ہیں، تباہ ہو چکے ہیں امریکہ کے. تو اب نئے میزائل بنانے کے لیے بہت سارے دوستوں کو نہیں پتا، امریکہ کے اندر وہ کیا کہتے ہیں ٹیکنالوجی موجود ہے، ہر چیز موجود ہے، لیکن ان کی ہتھیاروں کی تیاری کے اندر 2 بہت چیزیں اہم ہوتی ہیں جن کا اب اس کو فقدان ہے. نمبر 1 جو کیمیائی مواد ہے، اس کے اوپر میزائل کے اوپر والی باڈی میں جو استعمال ہوتے ہیں کیمیائی مواد اور دھاتیں، وہ امریکہ کہاں سے لیتا ہے؟ وہ لیتا ہے چائنا سے. اب آبنائے ہرمز تو بند پڑا ہے، چائنا سے کیسے جائے گا؟ اور آبنائے ہرمز بند ہونے کی وجہ سے یا اس جنگ کی وجہ سے چائنا کو تو معاشی فائدہ ہو رہا ہے، جبکہ امریکہ خیال تھا کہ چائنا کی معیشت بیٹھ جائے گی. میں نے بولا نا ڈالر کی جنگ ہے، معیشتوں کی جنگ ہے، تو چائنا کی معیشت کو بٹھانے کے لیے یہ کھیل کھیلا گیا تھا. اب اگر چائنا وہ اپنے کیمیائی مواد اور کیمیائی دھاتیں جو میزائل ٹیکنالوجی میں استعمال ہوتی نہ دے تو امریکہ کیا کرے گا؟ اتنا بہت زیادہ امریکہ پھنس چکا ہے، خود اس کے اتحادی اس سے ناراض ہیں. عربی ممالک بہت پریشر دے رہے ہیں کہ تو سارنا کی کتاب اپنا دفاع نہیں کر سکے، تم اسرائیل کا دفاع کر رہے ہو. اب امریکہ یہ ان کو کہہ رہا ہے کہ آپ اپنی فوجیں آگے لے کے جائیں، ہم آپ کی پشت پناہی کرتے ہیں، ایران پہ حملہ کرو. لیکن وہ کہتے ہیں آپ کو ہم نے خربوں ملین ٹریلین ڈالر دیتے ہیں حفاظت میں، آپ نے تو آپ کے تو امریکہ کے خود اڈے تباہ ہو گئے، ہماری کیا کریں گے حفاظت؟ وہ اب وہ بول رہے ہیں گو کے بیچارے حملہ تو کیا کریں گے کسی پہ بھی، اسرائیل پہ ایران پہ ان کی ضرورت ہی نہیں کچھ کرے، لیکن ان کے جو خربوں ٹریلین ملین ٹریلین ڈالر ہیں وہ کہاں گئے جو انویسٹمنٹ وہ کر رہے ہیں؟ تو اس وقت وہ امریکہ سے نالاں ہیں، امریکہ سے اس وقت وہ ان کے سامنے امریکہ کا اصل چہرہ آ چکا ہے. اس پہ چلتے ہیں. اور ٹرمپ صاحب جو ہے پوری طرح فیل ہو چکے ہیں. وہ مسلسل اب ویسے تو وہ یو ٹرن کے ماہر ہیں، ان کا پتہ نہیں تھا گھنٹے بعد ان کا کون سا بیان آ جائے، کون سی وہ چال چلے، کیا وہ سچ کہہ رہے ہیں کیا وہ جھوٹ کہہ رہے ہیں، کوئی پتہ نہیں لگتا. لیکن یہ بات بھی حقیقت ہے کہ وہ اب منتوں ترنوں پہ آ گیا ہے. رشیا کے صدر سے ٹیلی فونک رابطہ کیا کہ سیز فائر کیا جائے، چائنا سے انہوں نے رابطہ کیا ہے، پاکستان، عمان، ترکی، سعودی عرب، ان تمام وہ جو مسلمان ملک جو تکڑے ہیں جو اس عمل میں اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں، ان سے وہ رابطے کر رہے ہیں کہ اب یار اس کو ختم کرو، مذاکرات کراؤ. جبکہ ایران کہہ رہا ہے کہ ہم کیونکہ ماہ رمضان اور شیطان سے بات نہیں کریں. ایران مذاکرات کا حامی نہیں ہے، وہ جنگ کا حامی ہے. وہ کہتے ہیں کہ جنگ امریکہ نے شروع کی، ان سے بات کرو. ایران اس وقت نہیں مان رہا، ڈٹا ہوا ہے. اور ٹرمپ بالکل حواس باختہ ہو چکا ہے، پاگل پن کے دورے پڑ رہے ہیں اس کو. وہ پالیسی دوگلی حکمت عملی ہے اس کی، امریکہ کی منت ترلے بھی ہے اور دھمکیاں بھی ہیں. میں نے عرض کی کہ چائنا اور رشیا سے منت کر رہا ہے، ترلے کر رہا ہے کہ اب مزے کی بات ہے کہ وہ اس ایران کی جنگ سے بات یاد آ گئی، وہ سیف ایگزسٹ چاہتا ہے، جیسے کسی طرح سے عزت سے واپس چلا جاؤں. اس کے لیے اب وہ اس کا ایک ہی تقاضا ہے کہ کسی طریقے سے ہمیں یہ مجتبہ خامنائی کی حکومت بھی قبول ہے، اس کی یہ جو سسٹم ہے انقلاب کونسل کا یہ ہمیں قبول ہے، لیکن سیز فائر کرے ایران، یعنی منت کرے یا ایران کے اندر سفید جھنڈا لہرا دیا جائے. جبکہ ایران کہتا ہے ہم آخری گولی تک لڑیں گے.
اگر امریکہ چاہتا ہے کہ سیز فائر ہو تو وہ جو ہمارے نقصانات ہوئے ہیں ان کا ازالہ کرے، جتنی تباہی ہوئی ہے اس کی قیمت ادا کرے اور خود گھٹنوں پہ جھک کے منت کرے، تب ہم مانیں گے، ورنہ ہم آخری حد تک لڑنے کی جرت رکھتے ہیں، عزم رکھتے ہیں، ہمارا ارادہ ہے۔ یہ تو ہوگی یہاں، جبکہ دوسری طرف امریکہ ترلے کر رہا ہے۔ فرانس نے پیشکش کی ہے کہ آپ پیرس میں تو فری کہنا آ جائیں، ہم آپ سے مذاکرات کراتے ہیں، اس جنگ کا بند ہونا ضروری ہے، ایران حملے بند کرے، اسرائیل کا بہت تباہی ہو چکی ہے۔ اب یہاں فرانس کے بیان سے محسوس ہوتا ہے کہ ایران جیت چکا ہے، امریکہ اور اسرائیل ہار چکا ہے اور اسرائیل کا بیڑا غرق ہو چکا ہے۔ کہیں سے بھی نتنیاہو کی آواز نہیں آ رہی، تو فرانس نے کہا ہے کہ آپ آ جائیں پیرس میں، ہم آپ کی مذاکرات کراتے ہیں۔ تو اب عوامی قوتیں، بیرونی قوتیں، یورپی قوتیں اب وہ میدان عمل میں جنگ رکوانے کے لیے بڑھ رہی ہیں۔ ادھر سے ایران کی مدد بھی ہو رہی ہے۔ آذربائیجان سایہ پوشی ملک جس کو امریکہ استعمال کرنا چاہتا تھا، جس کے ذریعے پیدل فوجیں وہ داخل کرنا چاہتا تھا، آذربائیجان سے پہلے وہ اکسا کر حملہ کرانا چاہتا تھا، اس نے اپنے سینکڑوں کی تعداد میں ٹرکوں میں امدادی وہ ٹیم بھیجی ہے، جس میں ڈاکٹر ہیں، ادویات ہیں اور دیگر جو وہ کہتے ہیں جنگ کے دوران ریلیف کے جو ایٹمز ان کو بھیجیے۔ اس کے علاوہ روس اور چین نے بھی امداد بھیجنا شروع کر دی ہے۔ اب امریکہ کو بار بار ناکامی ہو رہی ہے۔ وہ کیسے ہو رہی ہے کہ کوئی بھی امریکہ کا جو بیان ہے وہ اس پہ قائم نہیں، جو انہوں نے دعوے کیے تھے کوئی بھی پورے نہیں ہوئے، سوائے آیت اللہ خامنائی اور دیگر قیادت کی شہادت کے علاوہ۔ امریکہ کہہ رہا تھا کہ ہم نے فوجی طاقت ختم کر دی ہے، ایران کے تمام جو ٹیکنالوجی ہے، ان کے جو ذخیرے ہیں میزائل کے، وہ تباہ کر دیے ہیں۔ تو پھر بھائی یہ ہزاروں کی تعداد میں میزائلوں کی ہر روز برسات کیوں ہو رہی ہے؟ اگر ختم ہی کر دیے، یہاں امریکہ جھوٹا ہوا ہے۔ دوسرا، اس نے یورپ اور دیگر قوموں کو اپنے ساتھ ملانے کے لیے، عرب ممالک کو ساتھ ملانے کے لیے انہوں نے پہلے رجیم چینج کا کہا کہ ہم ان کا رجیم چینج ایرانی حکومت کا کر دیں گے، لیکن نہیں ہوا، عوام باہر نہیں نکلی۔ اس ٹرمپ کا بیان تھا کہ عوام باہر نکلے اور ہم آپ کو سپورٹ کریں گے نئی حکومت میں، آپ اپنی حکومت، لیکن کوئی عوامی سپورٹ امریکہ کو نہیں ملی، نہ وہ زمینی جنگ کر سکے ہیں، سوائے سول آبادی کی تباہی ہوئی ہے، بے تحاشا ہوئی۔ ایران کے حملے بتا رہے ہیں کہ ایران کی طاقت ختم نہیں ہوئی، اور نہ ہی ان کو لوکیشنوں کا پتہ چل رہا ہے امریکی افواج کو کہ ان کی جو اپنا میزائل لانچیں ہیں ان کی لوکیشن کیا ہے۔ ہر جگہ ناکامی ہو رہی ہے۔ تو اس وقت جو خود امریکہ کے اتحادیے میں ناراض ہیں، کیونکہ امریکہ اتنا مجبور ہو گیا، ٹرمپ اتنا پیروں میں پڑ گیا کہ اس نے آبنائے ہرمز کی بندش کی وجہ سے روس کو، رشیا کو اپنا تیل فروخت کرنے کی اجازت دے دی۔ اب یورپ کو اجازت ہو گئی کہ وہ رشیا سے وہ اپنا پٹرول لے سستے داموں پہ، مہنگے داموں پر، جس کی وجہ سے یورپی یونین اور نیٹو کے ممالک ناراض ہیں۔ اور دوسرا، یہ جنگ انہوں نے نیٹو اور یورپی یونین کی مرضی کے بغیر لانچ کی ہے، ان کی منظوری سے جنگ نہیں کی، اس لیے وہ ناراض ہیں۔ تو امریکہ کی، اسرائیل اور امریکہ کی ناکامیاں پر ناکامیاں ہو رہی ہے، شکست پر شکست ہے۔
اور یہ فرانسی حکومت کا جو بیان ہے اور یہ جو ان کی اپیل ہے مذاکرات کی اور دعوت ہے، اور یہ اسرائیل کی تباہی شکست کا اشارہ ہے۔ دوسری طرف مسلم ممالک خصوصاً عرب ممالک، ان کی ویسی بے غیرتی، بے حسی، بھٹترمی ان کی جاری ہے۔ وہ جناب ایران کے حملوں کی مذمت کرتے ہیں کہ وہ ایران نہ حملہ کرے، جبکہ امریکہ اور اسرائیل کی وہ مذمت نہیں کر رہے۔ بھائی جب تم نے اڈے دیے ہیں تو ایران نے تو اڈوں پہ حملہ کرنا ہے، تم نے کیوں یہ پیسے کی؟ اب سیدھی سی بات ہے کہ میں اپنے گھر میں کسی دوست کے دشمن کو بٹھاؤں گا، اس کو کارروائی کی اجازت دوں گا تو دوست تو مجھ پہ حملہ کرے گا نا، جیسے پاکستان افغانستان پہ کر رہا ہے کہ وہاں کی حکومت نے طالبان کو اڈے دیے ہیں، وہاں سے وہ کارروائی کرتے ہیں۔ تو اب پوری دنیا کے عالمی اسلامی کے حکمران وہ بالکل دگڑ دلے بنے ہوئے ہیں، کچھ نہیں آتا ان کو، صرف مذمت ایران کی ہو رہی ہے۔ اور ٹرمپ صاحب اس وقت دلدل میں پھنسے ہوئے، بوکھلاہٹ میں وہ الٹے سیدھے اقدامات کر رہے ہیں، اور اندیشہ ہے کہ کوئی خطرناک قدم نہ اٹھا لے، کیونکہ جب کچھ نہیں بنتی تو امریکہ کی پہلی بھی عادت ہے، جب آپ کو دوسری جنگ عظیم یاد ہوگا کہ جب جاپان قابو نہیں آ رہا تھا تو انہوں نے اس پہ ایٹمی دھماکہ کر دیا تھا۔ اب وہ پھنسا ہوا ہے نا، تو کوشش کرتا ہے کہ سیف ایگزسٹ ملے ان کو، لیکن جنگ بند نہیں ہو رہی، جبکہ ٹرمپ چاہتا ہے کہ کسی طریقے سے دوستوں کو اندر ڈال کر میں اس کو سیز فائر ہو جائے اور میری عزت رہ جائے اور جنگ بھی بند ہو جائے۔ ناکامی تو ہو گئی ہے، چلو اسی کا فائدہ اٹھا کر میں امریکی عوام میں، جبکہ امریکی عوام کا رد عمل ٹرمپ کے مخالف ہوتا جا رہا ہے، یورپ کا مخالف ہوتا جا رہا ہے۔ 25% بھی امریکہ کے اندر اب سپورٹ ٹرمپ کی نہیں رہی، اوپر سے مڈ ٹرم الیکشن آ رہے ہیں، اور مخالف پارٹی بھی ریپبلکن پارٹی، اور یہاں تک کہ فوج میں بھی اب بغاوت ہو گئی ہے۔ وہ کہتے ہیں جرنیل کہ ہم اسرائیل کے لیے جانے نہیں دیں گے، امریکہ کے لیے دیں گے، یہ ہماری جنگ نہیں ہے۔ اور جو عوام ہے وہ بھی اس وقت بے تحاشا غم و غصے کے جذبات امریکہ کے خلاف رکھتے ہیں، کیونکہ اصل حقائق فوجیوں کی ہلاکت اور نقصانات کو ابھی تک وہ چھپایا ہوا ہے۔ کچھ گئی ہیں ڈیڈ باڈیز، جیسے یہ لاشیں جائیں گی، جیسے افغانستان میں ہوا تھا کہ سرد خانوں میں رکھی ہوئی تھی، تو اب عوام کے اندر بھی خوف و ہراس پھیلا ہوا ہے اور نفرت کے ٹرمپ کے لیے جذبات پائے جاتے ہیں۔ تو کیا ہے ٹرمپ، میں بار بار کہہ رہا ہوں، بتدریج ان کی ناکامیوں پہ ناکامیاں ہو رہی ہیں، یورپ میں بھی، اتحادیوں میں بھی، اپنے ملکی عوام میں بھی، مڈل ایسٹ میں بھی، ایشیا میں بھی کوئی اس کی سن نہیں رہا، اور کوئی بات اس کی سچی نہیں ہے، مطلب جھوٹ پہ جھوٹ ان کا۔ اب ایسی کوشش میں جب سیز فائر بھی نہ ہو، ایران ان کی بات بھی نہ مانے، وہ حملے بھی نہ ختم کرے، تو پھر وہ کیا کہتے ہیں، مرتا کیا نہ کرتا، چاروں نہ چار ٹرمپ کے عزائم خطرناک ہوتے جا رہے ہیں، اور وہ عزائم ان کے منصوبہ بندی بہت خطرناک ہے۔ اینڈ آف ڈے کہ وہ کسی وقت بھی، کیونکہ آج تقریباً 2 ہفتے ہو گئے اس جنگ کو، ایران کی پسپائی نہیں ہوئی، حوصلے ان کے نہیں پست ہوئے، ان کے حوصلے جوان ہیں، ان کے حملوں میں تیزی آ رہی ہے، اور وہ ان کے حملے اور تیز ہو رہے ہیں، اور جدید طریقے سے ان کے ٹارگٹ وہ اچیو کر رہے ہیں، جس کے بوکھلا کر کہیں ٹرمپ کوئی ایٹمی ہتھیار نہ استعمال کرے۔